الدین الخالص. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، ایک مومن کی یہ پہچان اور اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے. اسے حلال کمائی کی فکر ہوتی ہے اور وہ رزق حرام سے بچتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت کسی کے بھی قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دے. انہی سوالوں میں سے 2 سوال ایسے ہوں گے جن کا تعلق مال سے ہوگا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں خرچ کیا. کیا ہم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا ہے؟ کیا ہماری تجارت اسلامی قوانین اور شرعی تعلیمات پر مبنی ہے؟ کیا ہم حلال چیزوں کی تجارت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال کمانے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، یا جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے کہیں ہم حرام چیز کی تجارت تو نہیں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے، ہم اس مال کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ اپنے مال میں غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور لاچاروں کے لیے حق متعین کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مال کو فضول خرچی میں برباد کرتے ہیں، عیاشی میں برباد کرتے ہیں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج کی ادائیگی میں کہیں ہم غلط راستے کو تو نہیں اختیار کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مال میں جن لوگوں کا حق متعین ہے، ہم ان حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مزدوروں کی مزدوری ہم وقت پر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟
یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کا تعلق ہمارے مال سے ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، موجودہ صورتحال کو دیکھیں، معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے. ہم دنیا کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ہمیں مال ملنا چاہیے، دولت آنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مصداق بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا مال کہاں سے آ رہا ہے. امن الحلال، کیا حلال طریقے سے وہ حاصل کر رہے ہیں، ام من الحرام، یا حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. مال کو حاصل کرنے کے لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. جائز اور ناجائز کی رعایت کیے بغیر ہم مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مال حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ اختیار کر لیا ہے کہ دوسروں سے قرض لے لے. معمولی ضرورت پیش آ گئی جس کے بغیر وہ بآسانی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، وہ جمالیات اور کمالیات سے متعلق ہے، اس کے باوجود ہم نے بالکل آسان سمجھ لیا کسی سے قرض لے لیں گے اور اپنا کام پورا کر لیں گے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کی یہ عادت قبیحہ اور مذمومہ بن چکی ہے کہ وہ قرض لینے کو، قرض کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کو بالکل آسان سمجھتے ہیں. اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھتے. ہم اسی نقطے پر کچھ تفصیلی بحث کریں گے. وہ قرض لیتے وقت اس بات پر دھیان نہیں دیتا ہے کہ قرض لینے کے وقت تو بڑا مزہ آتا ہے، بہت آسانی سے پیسہ مل جاتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. وہ دوسرے کا پیسہ دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنا پیسہ دے رہا ہو. قرض لینا جائز ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن بحالت مجبوری، بوقت ضرورت، جب حاجت ہو، ضرورت ہو، اس وقت انسان کو قرض لینا چاہیے. اور قرض لینا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. آپ فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اگر یہ محبوب چیز ہوتی، یہ مرغوب اور پسندیدہ چیز ہوتی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. اسی حدیث میں آگے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کہ آپ کس قدر قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، کیوں آپ جو ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرض سے پناہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ان الرجل
اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، کہ جب انسان کسی سے قرض لے لیتا ہے، کسی کا مقروض ہو جاتا ہے، تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے عموماً کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یعنی قرض انسان کو 2 گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی لیے علامہ عینی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قرض لینے کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ بسا اوقات انسان قرض لینے کے بعد جھوٹ بولنے لگتا ہے، وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، اور یہ دونوں صفتیں منافقین کی صفات میں سے، دونوں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے مقروض نہ ہوں، کسی سے قرض نہ لیں. اس لیے کہ جو شخص قرض لیتا ہے آپ اس کے احوال کا جائزہ لیں، وقت آنے پر جب وہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو جس شخص سے قرض لیا ہوتا ہے اسے نظریں چراتا ہے، اسے دور بھاگتا ہے، راستے میں اگر اسے آتے ہوئے دیکھ لے تو راستہ بدل دیتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے ان الدین ہم باللیل، الدین ہم باللیل وذل بالنہار، کہ جو شخص مقروض ہوتا ہے رات میں اسے نیند نہیں آتی ہے اگر وہ ادائی کی نیت رکھتا ہے تو، اور دن میں وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موطا کی روایت ہے، ایاکم والدین، اے لوگو قرض لینے سے بچو، فإن أوله غم وآخرہ حرب، کہ اس کا آغاز غم اور تکلیف سے ہوتا ہے، انسان مغموم رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اور آخر میں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں دشمنی بڑھ جاتی ہے، انسان فقیری کا شکار ہو جاتا ہے اور لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کی سنگینی کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، مسلم کی روایت ہے، الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے. ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جہاد میں شریک ہوں، ان قتلت فی سبیل اللہ فہل تکفر عنی خطایا، کہ اگر میں جہاد میں کام آ جاؤں، اگر جہاد میں میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس شہادت کے بدلے میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر فنعم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ اس طرح سے کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، پیش قدمی کرنے والے ہو، پیچھے بھاگنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے فضیلت حاصل. صحابی خوش ہوئے اور جانے لگے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کیف قلت، کہ تم اپنے سوال کو دہراؤ کہ تم نے کس طرح سے سوال کیا تھا. صحابی نے پھر اسی سوال کو دہرایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنگ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس کے ذریعے سے میرے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر فنعم الا الدین،
اخبرنی جبریل آنفا، کہہ رہے ہاں اگر تم صبر کی نیت کیے ہوئے ہو، ثواب کی نیت کیے ہو، جمے ہوئے ہو اور پیش قدمی کرنے والے ہو، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہو، تو تمہارے لیے یہ اجر ہے، لیکن تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک گناہ، ایک غلطی ایسی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ کہہ رہے جبریل نے ابھی ابھی آ کر کے مجھ کی خبر دی۔ بلکہ مسلم کی ایک روایت ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے، قرض کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں محمد بن شجاع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، کہ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی کس قدر سختی اور تشدید نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فسکتنا، ہم لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی، وفزعنا، ہم لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے کہ کون سی تشدید اور کون سی سختی نازل ہوئی ہے، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ لے، اس قدر گھبراہٹ میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماذا نزل من التشدید، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں بتا دیں کہ وہ سختی کیا نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ، کہ اگر کوئی شخص جنگ میں شہید کر دیا جائے، پھر اسے زندگی عطا کی جائے، پھر دوبارہ وہ شہید کر دیا جائے، پھر اسے زندگی عطا کی جائے، پھر دوبارہ وہ شہید کر دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی قرض باقی ہو، تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آخرت میں قرض کی ادائیگی کی بات آ جائے تو کیا لیا جائے گا؟ ہمارے اعمال کو، ہمارے حسنات کو لیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ من مات وعلیہ دین قضی من حسناته لیس ثم دینار ولا درہم، کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اس حالت میں کہ اس کے اوپر کسی کا قرض باقی ہے تو قضی من حسناته، اس کی نیکیوں کو لے کر کے اس قرض کو پورا کیا جائے گا۔ وہاں پر دینار و درہم نہیں ہوگا، وہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پر نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں کو اٹھا کر کے اسے دے دیا جائے گا۔ اسے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں قرض لینے کو جو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں اتنی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض باقی ہو۔ ایک روایت میں ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی، ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس مقام پر لے کر کے آئے جہاں پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا لعل صاحبکم دینا، لعل علی صاحبکم دینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر کوئی قرض باقی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض باقی ہے، 2 دینار یہ باقی ہے، دوسروں 2 دینار اس پر قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر قرض ہوتا اور وہ اتنی دولت چھوڑ کر کے نہیں جاتا کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے صلوا علی صاحبکم، تم لوگ پڑھ لو۔ یہاں پر جب بتلایا گیا کہ 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے اور انہوں نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا، ابو قتادہ نام تھا ان کا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دیناروں کی قرض
جو اس کے اوپر ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور کر لو، تمہارے مال میں سے وہ 2 دینار عطا کیا جائے گا اور تمہاری ذمہ داری ہوگی، میت اس سے بری ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری ملاقات ہوتی تو یہ پوچھتے کہ کیا تم نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے؟ اب غور کریں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے تعلق سے پریشان رہتے تھے اور کس قدر اپنی امت کو اس کے بارے میں تعلیم دیتے تھے کہ قرض سے حتی الامکان بچنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے کہ کیا تم نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے؟ جب میں نے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہاں میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، کہ اب تم نے جو ہے اس نفس کو، اس صحابی کو تم نے سکون عطا کیا ہے، اب تک جو ہے اس کی روح بے چین تھی. بلکہ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوتی ہے یا اس وقت تک وہ بے چین و بے قرار رہتی ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی جب تک نہ کر دی جائے. تو قرض کا معاملہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. جب بہت ہی سخت ضرورت ہو جائے تو ہمیں قرض لینا چاہیے. قرض لینے کی اجازت ہے. اگر کوئی شخص، اگر ہم آج اپنے ماحول کو دیکھیں تو بعض لوگ قرض لیتے ہیں اور وہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے. ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی ہے، اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے، اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے کہ قرض کی ادائیگی کر سکیں. اس کے باوجود انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی یقین کے باوجود وہ قرض لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، کہ جو شخص دوسروں سے قرض لیتا ہے، دوسروں کے مال کو لیتا ہے اور اس کی نیت سچی ہوتی ہے، وہ قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، ادى الله عنه، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب میسر کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ قرض کی ادائیگی کر سکے. لیکن من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال کو لیا اور اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ قرض کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوششیں نہیں کرتا ہے اور وہ اس کے مال کو ہڑپ لینا چاہتا، ٹال مٹول کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اتلفہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا، دنیا میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کر دے گا، اور آخرت میں جو اس کے لیے عذاب ہے متعین. ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں قرض لینے کی اجازت ہے، لیکن جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. اس لیے اہل علم کہتے ہیں 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو آپ قرض لے سکتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو سخت ضرورت ہو قرض لینے کی، سخت ضرورت کے تحت لے سکتے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کسی مشروع کام کے لیے، جائز کام کے لیے آپ قرض لیں، فضول خرچی کے لیے نہیں، اسراف کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، بلکہ کسی جائز کام کے لیے آپ قرض لیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کی سچی نیت ہو، قرض کی ادائیگی کی پختہ نیت ہو اور انسان اس کے لیے کوشش کرے. یہ اگر تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو قرض لینے کی اجازت ہے. اور قرض لینے کے بعد انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو قرض کی ادائیگی کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرض سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، ایک حدیث ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے جو بہت مغموم ہے، بہت ہی حزین ہے، غمگین ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کا وقت بھی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس قدر مغموم کیوں ہو اور اس وقت مسجد میں کیوں آئے ہوئے ہو، نماز کا وقت بھی نہیں ہے. صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں، میں بہت بے چین ہوں، اس لیے کہ میرے اوپر بہت سارا قرض ہے، میں قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم صبح و شام اگر پڑھتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور تم سے قرض کی جو ہے ادائیگی کے لیے تمہارے لیے اسباب مہیا فرما دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ دعا سکھلائی. اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ضلع الدین یعنی قرض کی بوجھ سے، وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا اس میں دو چیز ہے، ایک تو قصہ ہے اور دوسرا دعا. قصے کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں قصہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن دعا جو ہے یہ دعا ثابت ہے. اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقضي الدين عن المدينين. اللهم اقضي الدين عن المدينين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.